خذ بقلبي للرشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. ایک دن صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا صباحا یا صباحا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نعرہ سنتے ہی تمام لوگ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اعلانیہ دعوت تھی. اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خفیہ دعوت دیتے رہے. اس دعوت کی وجہ سے چند ہی لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا امید اور مایوس نہیں ہوئے، بلکہ دعوت دینے کے لیے بازاروں میں جاتے اور تاجروں، مزدوروں اور غلاموں کو دعوت دینے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کو اپنا پیغام پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کا وہی طریقہ اپنایا جو قرآن نے بتایا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دانشمندی اور عمدہ نصیحت سے بلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں حضرت ابوبکر کو دعوت دی، اسی انداز میں حضرت بلال کو دعوت نہیں دی، اور جس انداز میں حضرت عمر کو دعوت دی، اس انداز میں حضرت یاسر کو دعوت نہیں دی، بلکہ ان کے مزاج و مقام و مرتبے کو دعوت میں بھی مد نظر رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت سے حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت سعید، حضرت بلال اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ایمان میں داخل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے شخص کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے مناسب سمجھا کہ ان موجودہ مسلمانوں میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی عوام کو، جیسے جنگجو، کاشتکار، بادشاہ، کالے گورے، آقا و غلام، عربی و عجمی، تمام لوگوں کو ایک ہی پرچم تلے جمع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے. ایک صحابی کہنے لگے، جب میں اسلام میں نہیں تھا اس وقت میں نے ایک بار ایک شخص کو ذوالمجاز بازار میں دیکھا. وہ اس طرح سے کہہ رہا تھا، اے لوگو، تم لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے لوگوں سے معلوم کیا یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ محمد ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور ان کی عوام کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے، جیسے قیصر و کسریٰ اور ملک حبشہ. ان خطوط میں یہ لکھا ہوتا تھا، پیارے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام لوگوں تک اسلام کے نور کو پہنچائیں جو اسلام کا انکار کرتے ہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے.